میں صرف ایک بات کروں گا سب سے، آپس کی جتنی کو ہے نا اختلافات، کوئی بھی گل بات، صرف اتنی بات محبت کے ساتھ اے ساریاں چیزاں داتا صاحب دی اس پریمیسز اور چار دیواری تو اللہ دا نام جے باہر رکھو، اس قسم کی ساری چیزوں کو حضور فیض عالم کی اس چار دیواری سے باہر رکھو، اپنے مسلز کہیں اور آزماؤ۔ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، کاش کہ آپ نے 2020 میں یہ مشورہ عرفان شاہ گروپ کو دیا ہوتا۔ تو جب عرفان شاہ نے آپ کو کہا تھا پروگرام کے لیے، تو جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب جناب نے داتا حضور علیہ رحمہ کی مسجد اور پھر جمعے کا دن، جو کہ آپ خطیب ہیں، جمعہ پڑھانا آپ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے جس کی آپ تنخواہ لیتے ہیں، مگر آپ نے نہ جمعہ دیکھا نہ جمعے کا خطبہ دیکھا، اپنا ممبر عرفان شاہ کے سپرد کیا اور اپنی زیر صدارت اس سے لغویات، بکواسات، گالیاں، یہاں تک کہ ایک عالم ربانی، ایک سچے اور سنی محب اہل بیت و صحابہ کرام علیہم رضوان پر کفر کے فتوے لگائے۔ جگر دے ٹکڑے لو، کوئی آنت گل کرے تو کتے دا پتر کیویں مسلمان ہے؟ جگر دے ٹکڑے لو، کوئی آنت گل کرے تو کتے دا پتر کیویں مسلمان ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں رمضان سیالوی صاحب سے اور ان کے جتنے بھی حامی ہیں، جو بڑے بڑے صوفی ہیں، اور جو داتا حضور علیہ رحمہ کی اس مسجد میں جو ماحول خراب ہوا ہے، میں مقتدر اداروں کو بھی باخبر کر رہا ہوں کہ اس کا ذمہ دار یہ رمضان سیالوی ہے۔ یہ گالیاں عرفان شاہ نے نہیں دی، جناب رمضان سیالوی صاحب یہ جناب نے دی ہیں، اور اس کے ذمہ دار جناب ہیں۔ گالیاں تو گالیاں رہیں، کفر کا فتویٰ لگایا گیا، اس کا ذمہ دار یہ داتا حضور علیہ رحمہ کی مسجد کا خطیب رمضان سیالوی ہے۔ اور اب کہتے ہیں جی مسجد کا تقدس پامال کیا گیا۔ اگر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے بقول تمہارے ان حامیوں کے مسجد کا تقدس پامال ہوا، ذرا یہ بتائیں جب عرفان شاہ گالیاں نکال رہا تھا، جب عرفان شاہ کفر کے فتوے لگا رہا تھا، تب یہ مسجد کا تقدس پامال نہیں ہوا؟ تب تمہیں ہوش نہیں تھی؟ یہ بیان جو جناب نے اپنی زیر صدارت عرفان شاہ کا کروایا آج بھی جناب کے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے۔ ناظرین کرام یہ آپ اسکرین شاٹ دے سکتے ہیں، اور مجھے یہ بھی امید ہے فوراً اب اسے ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، مگر ہم نے یہ حوالہ پیش کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالانہ عرس مقدس پہ غیور خواص و عوام اہل سنت نے اپنی مسلکی غیرت کا جس انداز میں اظہار کرتے ہوئے رفع زدہ لوگوں کو، اور بالخصوص منہاج القرآن کے بانی شیخ منہاج کے بیٹے کو جس انداز میں ریجیکٹ کیا، بذریعہ سوشل میڈیا آپ نے سب کچھ دیکھا ہے۔ میں نے اپنے ایک اس سے قبل کلپ میں بھی یہ بات واضح کی تھی کہ سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کے خطیب رمضان سیالوی نامی شخص نے داتا حضور علیہ رحمہ کے عرس مقدس سے قبل جو جمعہ گزرا اس میں خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اپنے یہ ذاتی محاذ آرائی، یہ ذاتی اختلافات، انہیں داتا حضور علیہ رحمہ کے سٹیج سے دور رکھیں۔ میں صرف ایک بات کروں گا سب سے، آپس کی جتنی کو ہے نا اختلافات، کوئی بھی گل بات، صرف اتنی بات محبت کے ساتھ اے ساریاں چیزاں داتا صاحب دی اس پریمیسز اور چار دیواری تو اللہ دا نام جے باہر رکھو، اس قسم کی ساری چیزوں کو حضور فیض عالم کی اس چار دیواری سے باہر رکھو، اپنے مسلز کہیں اور آزماؤ۔ تو میں نے اپنے اس کلپ میں بھی محترم رمضان سیالوی صاحب کو یہ کہا تھا کہ جناب من، یہ مشورہ اگر آپ 2020 میں دے دیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا، اب تو آپ نے بہت دیر کر دی ہے۔ تو آج میں اس کا ایک حوالہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص اس رمضان سیالوی سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک عظیم عالم ربانی، ایک اہل سنت و جماعت کی مسلمہ شخصیت کہ جس نے نظریاتی اہل سنت پہ، عقائدی اہل سنت پہ پہرا دیا، اس کے خلاف جب ایک پری پلانک کے تحت پراپوگنڈا کیا گیا، اگر جناب بھی اس وقت اس پراپوگنڈے کا حصہ نہ بنتے تو اب ہم بھی سوچتے، ہم بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوتے کہ داتا حضور علیہ رحمہ کی مسجد کے خطیب صاحب تو بالکل کسی کا حصہ نہیں بنے، مگر
جناب کو بھی اس وقت اقتدار کا نشہ تھا کہ میرے پاس مسجد داتا حضور گنج بخش علی جویری رضی اللہ عنہ کا ممبر ہے اور میرے پیچھے بڑے لوگ کھڑے ہیں، تو وہ جس کے خلاف یہ پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ تو چند لوگ ہیں، ان کا کون پرسان حال ہے، ان کا کون ساتھ دینے والا ہے، میری اتنی پاور ہے، میری اتنی طاقت ہے، تو کیوں نہ ہو کہ میں اس تکفیری گروپ اور عرفان شاہ گروپ کا ساتھ دے کر اپنا جو ایک قد ہے وہ مزید اونچا کر سکوں۔ تو جب عرفان شاہ نے آپ کو کہا تھا پروگرام کے لیے، تو جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب جناب نے داتا حضور علیہ رحمہ کی مسجد اور پھر جمعے کا دن، جو کہ آپ خطیب ہیں، جمعہ پڑھانا آپ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے جس کی آپ تنخواہ لیتے ہیں، مگر آپ نے نہ جمعہ دیکھا نہ جمعے کا خطبہ دیکھا، اپنا ممبر عرفان شاہ کے سپرد کیا اور اپنی زیر صدارت اس سے لغویات، بکواسات، گالیاں، یہاں تک کہ ایک عالم ربانی، ایک سچے اور سنی محب اہل بیت و صحابہ کرام علیہم رضوان پر کفر کے فتوے لگائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس رمضان سیالوی سے، آج جناب کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی اختلافات کے لیے داتا حضور علیہ رحمہ کے ممبر کو مسجد کو استعمال نہ کرے؟ تو حضور والا بہت دیر کر دی، مہربان آتے آتے، کاش کہ آپ نے 2020 میں یہ مشورہ عرفان شاہ گروپ کو دیا ہوتا اور ان سے یہ کہا ہوتا کہ میں داتا گنج بخش علی جویری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ممبر تمہیں نہیں دے سکتا، وہ ممبر کہ جس سے آج تک کبھی بھی عقائد اہل سنت کے لحاظ سے کوئی مضبوط آواز بلند نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے اہل سنت و جماعت پہ کٹھن وقت آئے، مراحل آئے، غازی ناموسی رسالت ملک محمد ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز کی تحریک چلی، ناموس رسالت پر حملے ہوتے رہے، ختم نبوت پر حملے ہوتے رہے، آج کے دن تک جناب رمضان سیالوی صاحب جناب نے اپنا ممبر کسی اہل سنت و جماعت کی ایسی متفقہ تحریک کو دے کر اہل سنت و جماعت کا کوئی جو متفقہ اعلامیہ ہے وہاں سے پیش کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہوئے۔ اگر ہوئے تو ایک اہل سنت و جماعت کے اندر انتشار و افتراء کی فضا قائم کرنے والے تکفیری گروپ عرفان شاہ کے کہنے پر آپ تیار ہو گئے اور اپنی زیر صدارت یہ سب کچھ کروایا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں رمضان سیالوی صاحب سے اور ان کے جتنے بھی حامی ہیں جو بڑے بڑے صوفی ہیں اور جو داتا حضور علیہ رحمہ کی اس مسجد میں جو ماحول خراب ہوا ہے، میں مقتدر اداروں کو بھی باخبر کر رہا ہوں کہ اس کا ذمہ دار یہ رمضان سیالوی ہے۔ یہ گالیاں عرفان شاہ نے نہیں دی، جناب رمضان سیالوی صاحب یہ جناب نے دی ہیں اور اس کے ذمہ دار جناب ہیں۔ گالیاں تو گالیاں رہیں، کفر کا فتویٰ لگایا گیا، اس کا ذمہ دار یہ داتا حضور علیہ رحمہ کی مسجد کا خطیب رمضان سیالوی ہے۔ میں مقتدر اداروں کو بھی کہنا چاہتا ہوں اس سے آپ اپنی تحقیق کریں، انویسٹیگیشن کریں، اس سے پوچھیں کہ اس کے تعلقات کن سے ہیں اور پھر جو عرس مقدس کی تقریب میں پچھلا سال ہو یا یہ سال اس پر اس نے کن کن کو بلایا وہ بھی ان سے پوچھیں کہ جب اہل سنت و جماعت ان کو ایکسپٹ نہیں کر رہی تو ان کی بلانا مجبوری کیا ہے؟ یہ نہ بلائیں۔ اور اب کہتے ہیں جی مسجد کا تقدس پامال کیا گیا، اگر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے بقول تمہارے ان حامیوں کے مسجد کا تقدس پامال ہوا، ذرا یہ بتائیں جب عرفان شاہ گالیاں نکال رہا تھا، جب عرفان شاہ کفر کے فتوے لگا رہا تھا، تب یہ مسجد کا تقدس پامال نہیں ہوا؟ تب تمہیں ہوش نہیں تھی؟ یہ بیان جو جناب نے اپنی زیر صدارت عرفان شاہ کا کروایا آج بھی جناب کے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے۔ ناظرین کرام یہ آپ اسکرین شاٹ دے سکتے ہیں اور مجھے یہ بھی امید ہے فوراً اب اسے ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، مگر ہم نے یہ حوالہ پیش کیا۔ جگر دے ٹکڑے لو، کوئی آنتی گل کرے تو کتے دا پتر کیویں مسلمان ہے؟ جگر دے ٹکڑے لو، کوئی آنتی گل کرے تو کتے دا پتر کیویں مسلمان ہے؟ کہ آج جو یہ حضرت صاحب مشورے دے رہے ہیں انہیں اس وقت سوچنا چاہیے تھا، مگر اس وقت تو یہ تکفیری گروپ کا حصہ بنے۔ اور پھر میں اس رمضان سیالوی کو چلے یہ بھی ایڈوانس ایک بطور خوشخبری سنا دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جناب اس عرفان شاہ کے حامی ہیں اور اس کے گروپ کا حصہ ہیں، اور جو مرکزی اہل سنت بریلی شریف سے یہ فتویٰ آیا ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ عرفان شاہ کے جو معیدین ہیں، متبعین ہیں، وہ سارے کے سارے تجدید ایمان و تجدید نکاح کریں، لہٰذا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ پر کرنا لازم ہے، کیونکہ داتا حضور علیہ رحمہ کی مسجد کے آپ خطیب امام ہیں اور کئی لوگوں کی آپ تک تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے آپ نے لوگوں کی نمازیں ضائع کی ہیں، تو اب بھی آپ کے پاس وقت ہے تجدید ایمان و تجدید نکاح کر لیں۔ تم نے جس مرد کلندر کے ساتھ اپنے ذاتی بغض و عناد کو تسکین دینے کے لیے اور جس شیخ منہاج کے ساتھ تم نے نمک حلالی کا رول پلے کرنے کے لیے سب کچھ کیا، ہم جانتے ہیں، ہمارے سامنے ہے سب کچھ، ہم سے کوئی ڈگا چھپا نہیں ہے۔ تم نے یہ سمجھا کہ قائد اہل سنت حضور قبلہ امام جلالی زید شرف تنے تنہا ہے کہ نہیں، یہ تمہاری خام خیالی تھی۔ اب تمہارا حشر اہل سنت جو کرے گی وہ دیکھنے والا ہوگا۔ اب بھی وقت ہے پلٹ کر قائد اہل سنت پہ واپس آ جائے، پلٹ کر سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات و فکر پر آ
جائیں، وگرنہ تمہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا، جبکہ تمہیں اپنی حیثیت کا ہی نہیں پتا۔ چند ٹکوں کی خاطر تم نے کس انداز میں ضمیر بھی بیچا، دین بھی بیچا، اور ہاتھ باندھے آج تم کھڑے ہو۔ وہ میرے امام سید الحضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے بجا فرمایا تھا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر وہ خار پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقائد اہل سنت سے بغاوت کرنے والے، رفضیت کی جو اماں پر اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات سے کھلواڑ کرنے والے ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔